قرآن مجید کا 52واں سورہ سورہ طور۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طور کی قسم اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کشادہ اوراق میں ہے، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت آسمان کی قسم، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم۔ یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اور اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ جس دن آسمان باقاعدہ چکر کھانے لگیں گے اور پہاڑ باقاعدہ حرکت میں آ جائیں گے، پھر جھٹلانے والوں کے لیے عذاب اور بربادی ہی ہے جو محملات میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ جس دن انہیں بھرپور طریقے سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہی وہ جہنم کی آگ ہے جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ آیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے؟ اب اس میں چلے جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب برابر ہے۔ یہ تمہارے ان اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم انجام دیا کرتے تھے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور نعمتوں کے درمیان رہیں گے۔ جو خدا عنایت کرے گا اس میں خوشحال رہیں گے، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اب یہیں آرام سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے تھے۔ وہ برابر سے بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ہم ان کا جوڑا کشادہ چشم حوروں کو قرار دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا، تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے، اور کسی کے عمل میں سے ذرہ برابر بھی کم نہیں کریں گے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اور ہم جس طرح کے میوے یا گوشت وہ چاہیں گے اس سے بڑھ کر ان کی امداد کریں گے۔ وہ آپس میں جام شراب پر جھگڑا کریں گے، لیکن وہاں کوئی لغویت اور گناہ نہ ہوگا۔ اور ان کے گرد وہ نوجوان لڑکے چکر لگاتے ہوں گے جو پوشیدہ اور محتاط موتیوں جیسے حسین و جمیل ہوں گے، اور پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال جواب کریں گے۔ کہیں گے کہ ہم تو اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرتے تھے، تو خدا نے ہم پر یہ احسان کیا اور ہمیں جہنم کی زہریلی ہوا سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے بھی اسی سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ یقیناً بڑا احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خدا کے فضل سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں یہ باتیں بتاتی ہیں، یا یہ واقعاً سرکش قوم ہے؟ یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گڑھ لیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ اپنی بات میں سچے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کوئی کلام لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی چیز کے از خود پیدا ہو گئے ہیں، یا یہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ یا ان کے پاس پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہی لوگ حاکم ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس کے ذریعے آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ تو ان کا سننے والا کوئی واضح ثبوت لے آئے۔ یا خدا کے لیے لڑکیاں ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں؟ یا تم ان سے کوئی اجر رسالت مانگتے ہو کہ یہ اس کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ رہے ہیں؟ یا یہ کوئی مکاری کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کفار خود اپنی چال میں پھنس جانے والے ہیں۔ یا ان کے لیے خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے، جبکہ خدا ان کے شرک سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اور یہ اگر آسمان کے ٹکڑوں کو گرتا ہوا بھی دیکھ لیں گے تو بھی کہیں گے یہ تو تہ بتہ بادل ہے۔ تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ دن دیکھ لیں جس دن بے ہوش ہو جائیں گے، جس دن ان کی کوئی چال کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت اس سے بے خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نگاہ کے سامنے ہیں، اور ہمیشہ قیام کرتے وقت اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہیں۔
اور رات کے ایک حصے میں اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح پروردگار کرتے رہے۔